اہل حدیث حضرات یہاں بھی بڑی گڑبڑ کرتے ہیں, وہ غصے کی طلاق کو بھی نہیں مانتے اور حدیث پیش کرتے ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, حالانکہ اس کا تعلق غصے کی طلاق سے نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اسی طرح یاد رکھو ایسا ہوتا, ہمارے سامنے تو بہت کیسز آتے ہیں. ابھی چند دن پہلے کیس آیا, شوہر میاں بیوی میں بڑی محبت تھی, دھڑا دھڑ طلاقیں نکال دیں غصے میں اس نے. اب جب پوچھا, یہیں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا ہو گئی, دونوں رونے لگے پھوٹ پھوٹ کے, اتنی محبت, دونوں رو رہے ہیں بیٹھ کے. یہ ایسا ہی ہے, بندوق سے گولی نکال کے ٹھا کر کے مارو پھر رو کہ میں نے بیچارے کو کیا کر دیا. ایسا بھی ہوتا ہے نا, ہمارے بعض سیاستدان ہیں جو قتل کرتا ہے نا, جنازے پہ سب سے زیادہ وہی رو رہا ہوتا ہے, جنازے پہ سب سے زیادہ. بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ جس دہشت گرد نے مارا ہوتا ہے کندھا وہی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو 3 طلاقیں دے کے میاں رو رہا ہوتا ہے نا, اس کو 2 تھپڑ لگایا کرو کھینچ کے نالائق کو. یہ سیاستن بھی روتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر بلی نہ آئے. روئیں گے دھوئیں گے, سسرال کا دباؤ بھی کم ہوگا, لوگ بھی کہیں گے بیچارے کے منہ سے غلطی سے نکل گیا, اب اس کو ندامت ہے, ہائے ہائے, کہیں گے چلو اب فتویٰ مل گیا, حرام ہو گئی یار, کیا کریں اب بس غصہ میں. تو بھائی کیوں نکالا غصے سے؟ غصے میں تھپڑ مار دیتے, اس کی تلافی ہو سکتی ہے, آپ کے بھی لگ جاتا ہے ایک آدھ. ہر چیز کی تلافی غصے میں ہو سکتی ہے. بندوق کی تلافی ہے؟ بولو نا. تو طلاق کی بھی تلافی نہیں ہے. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, صحیح حدیث ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت. اور شریعت کی یہ حکمت ہے, کیونکہ اگر اس طرح غصے میں اور مذاق میں طلاقوں کو شریعت کنسیڈر نہیں کرتی تو طلاق کے لفظ کو کھیل بنا لیا جاتا. طلاق نے دیتے, عورت سمجھتی اب میرا نکاح ختم ہو گیا, کہیں اور نکاح کرنا چاہتی. وہ کہتے میں تو رو رہا تھا, میں تو غصے میں, میں تو آپ کو پتا ہے میں تو پاگل ہو جاتا ہوں غصے میں تو باولا ہو جاتا ہوں, میرا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. بیوی کہے گی ہاں خراب تو ہوتا ہے آپ کا دماغ, یہ تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے. کس کا دماغ خراب نہیں ہوتا غصے میں بھائی؟ کون نارمل ہے آج؟ غصے میں دماغ سیٹ ہو تبھی تو انسان, وہ تو فرشتہ بن جائے. بھائی کسی کا غصے میں دماغ خراب نہ ہو, بالکل صحیح ہو, وہ تو پھر اس کو تو پیغمبر کے حلم سے حلم ملا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا, اس کو تو لیڈر بنا دینا چاہیے قوم کا. تو سارے ہی بہک رہے ہیں غصے میں, اور جو غصے میں الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا, دیکھو غصے میں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ نے 2-4 بندے بھیڑ دیے غصے میں, ایسی کی تیسی, کرونا کی وجہ سے میں ٹینشن میں آیا ہوا ہوں, آج لاک ڈاؤن 2 منٹ کے لیے ختم ہوا ہے تو میں بھیڑتا ہوا جا رہا ہوں. ہوتا ہے نا ایسے, تو کوئی معاف کر دے گا آپ کو؟ بھائی میرا جھگڑا ہوا تھا, میں بیوی سے جھگڑا ہوا تھا, اب آپ بتاؤ اگر میں, جب جھگڑا ہوتا ہے تو غصے میں آدمی نکلتا ہے, تو 2-4 بندے اگر آ گئے تو میرا کیا قصور ہے؟ تو غصہ پوری دنیا میں کسی قانون میں بھی غصہ ایک کوئی عذر کسی قانون میں سمجھا نہیں جاتا. دنیا میں کوئی قانون بتاؤ کہ کہیں امریکہ میں, جاپان میں کوئی آدمی عدالت میں گیا کہ میں نے غصے میں یہ کام کیا ہے, لہذا عدالت اس کو چھوڑ دے یا سزا کم کر دے, کہ جس نے آرام سے ہنسی خوشی کسی کو قتل کیا ہے وہ تو لٹکے گا, جو غصے میں پاگل ہو گیا تھا وہ لٹکے گا نہیں, اس کو عمر قید دی جائے گی. کوئی فرق ہے؟ دنیا کے کسی قانون میں آپ کے غصے سے نکلے ہوئے الفاظ کلعدم نہیں ہے. غصے میں کلمہ کفر زبان سے بولو گے کیا ہو جاؤ. تو شیطان نے کہا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اتنا پاورفل اٹیک کروں گا کہ اے اللہ تو یہ بات ابھی لکھ لے, لا تجد اکثرہم شاکرین, اکثر ان میں سے تیرا کھائیں گے مگر شکر ادا نہیں کریں گے, یہ لکھ لے تو. اور قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا انسانوں میں اس دعوے کو سچا پایا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. واقعی اکثر لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو یہ ساری باتیں نارمل حالت میں ہوتی ہیں؟ بولو نا بھائی, یہ غصے میں ہی ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تو بہت زیادہ غصے میں آیا ہوا ہے, فرشتوں سے کہا اس کو ذرا ٹھنڈا پلاؤ یہ نارمل ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اور یا جہنم میں جب شیطان کو ڈالا جائے گا تو شیطان کہ اللہ میرا چونکہ دماغ بالکل ہی غصے میں آؤٹ ہو گیا تھا, تو اب میں غصے میں کہہ رہا تھا اور تو سیریس ہی ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. تو یہ مان لے گا اللہ تعالیٰ. اسی لیے کہتے ہیں غصہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنا سیکھو. ہماری شریعت نے بار بار جو غصے کے بارے میں, ایک صحابی آئے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کریں, آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر آئے یا رسول,
پھر پوچھا کوئی نصیحت کریں, فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو, بار بار. پھر پوچھا فردد مرارا, نبی اسی بات کو بار بار دہراتے رہے. غصہ ہر برائی کی جڑ ہے. تو یہ نہیں کہ اب غصے میں طلاقوں کو کالعدم قرار دے دیا جائے. کس کے پاس تھرمامیٹر ہے لگا ہوا ہے کہ جو چیک کرے گا؟ اہل حدیث حضرات یہاں بھی بڑی گڑبڑ کرتے ہیں, وہ غصے کی طلاق کو بھی نہیں مانتے اور حدیث پیش کرتے ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, حالانکہ اس کا تعلق غصے کی طلاق سے نہیں ہے. اغلاق کا ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں ہے. تو وہ کیا ہے, وہ پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا, اس لیے میں اس پہ ابھی نہیں آ رہا. اللہ اکبر اللہ